آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ڈین ہیرس کی ایک کتاب ہے 10% ہیپیئر اس کے بارے میں۔ ڈین ہیرس ایک امریکن ٹی وی پرسنالٹی ہے۔ وہ کچھ شوز ہوسٹ اور کو ہوسٹ کرتا ہے ABC چینل پہ۔ اس نے یہ کتاب لکھی ہے، بیسیکلی اس کا سفر ہے کہ اس نے کس طرح سے ماڈرن میڈیٹیشن اور مائنڈفلنس کو ڈسکور کیا اور کس طرح سے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا اور اس کو کیا فائدے حاصل ہوئے۔ ڈین کہتا ہے کہ ہمیں میڈیٹیشن کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مطلب ہماری زندگی بدل دے گی اور اس سے بہت فائدہ ہوگا، جس طرح سے باقی میڈیٹیشن کے جو ٹیچرز ہیں یا جو ریسرچز ہیں وہ بتاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم صرف یہ ایزیوم کر لیں سیفلی کہ یہ صرف 10% ہمیں ہیپینس دیتی ہے یا 10% ہماری زندگی امپروو کرتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے۔ اور یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں۔ اٹس لائک اے سمپل ٹو ڈو ایکسرسائز۔ مائنڈفلنس پریکٹس بیسیکلی ہمارے ذہن کے اندر جو ایک آواز ہے اس کو خاموش کرتی ہے، ہمیں جو ہماری موجودہ حالت ہے اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس میں خوش رہنا سکھاتی ہے، اور ہمارے دماغ کی جو ٹینڈنسی ہے فیوچر میں اور پاسٹ میں ہمیشہ انوالو رہنے کی، اس کو کم کرتی ہے اور اوور آل ایک ہمیں بہتر شخصیت بناتی ہے۔ اس ایفیکٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم سمجھتے ہیں ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا کانسیپٹ۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بیسیکلی ہمارے ذہن کی وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہمارا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے اور ایک طرح سے سیلف ٹاک میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کو ہم منکی مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی ہمارے ذہن کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، اس سے کنٹرول ہوتی ہے۔ وہ آواز جو ہے وہ ہر وقت نان سٹاپ تھنکنگ میں مصروف رہتی ہے، زیادہ تر نیگیٹو تھنکنگ یا ریپیٹیٹیو تھنکنگ۔ وہ صبح ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے، اور پھر وہ سارا دن نان سٹاپ ایک طرح سے چلتی رہتی ہے، چپڑ چپڑ چپڑ، بہت ساری ارریلیونٹ باتیں، فیوچر کی باتیں، پاسٹ کی باتیں، مطلب وہ بس ہر وقت ایک طرح سے ہمیں کمپلین کرتی رہتی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایگو، اور اس کو ہم یا انا۔ تو اس ایگو کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایگو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی، بھلے آپ جتنی مرضی چیزیں خرید لیں، بھلے جتنی مرضی کامیابیاں حاصل کر لیں، جتنی مرضی دولت کما لیں، جو مرضی کر لیں، وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ وہ ہر وقت ہمیں دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتی رہتی ہے، ہماری لکس کیسی ہیں دوسرے کے مقابلے میں، ہماری ویلتھ کیسی ہے، ہماری فیم کیسا ہے، بلا بلا بلا، ہر وقت ایک کمپیریزن چلتا رہتا ہے۔ تیسری یہ کہ ایگو کو ڈرامہ بہت پسند ہے۔ وہ کسی بھی وقت ہماری جو اسٹوری جو ہمارے ساتھ پہلے ہوا ہے وہ ہمیں بھولنے نہیں دیتی، وہ ہمیں ہر وقت ہمارے ذہن میں ریپیٹ کرتی رہتی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ ایگو جو ہے وہ ہمیں یا تو پاسٹ میں رکھتی ہے یا پھر ہمیں فیوچر میں رکھتی ہے۔ تو ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ یا تو پاسٹ میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ تھنک کرتا رہتا ہے، یا پھر فیوچر اینٹیسپیٹ کرتا رہتا ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ جو ہمارے موجودہ جو ہماری پریزنٹ ہے اس پہ ہم فوکس نہ کریں۔ تو اب ہم نے یہ سمجھا کہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا منکی مائنڈ کیا ہوتا ہے اور یا ایگو کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے۔ تو دوسرا کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں نیگیٹیوٹی بائس۔ نیگیٹیوٹی بائس بیسیکلی ہمارے ذہن کی ٹینڈنسی ہوتی ہے نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو بھی ہمارے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کو زیادہ ویٹ دیتا ہے، اور جو پازیٹیو ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس کو اتنی زیادہ اہمیت یا امپورٹنس نہیں دیتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ہائکنگ پہ جاتے ہیں، بہت خوبصورت ٹریل ہے، اور آپ کو وہاں پہ ایک سانپ نظر آتا ہے، تو آپ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ اس ایکسپیرینس میں، اپنے ہائکنگ کے ایکسپیرینس میں آپ کو وہ سانپ یاد رہے گا، آپ کو وہ خوبصورت سینری جو آپ نے دیکھی پورے راستے میں وہ یاد نہیں رہے گی۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا ذہن ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جیسے اگر آپ نے فیس بک پہ کچھ پوسٹ کیا ہے اپنے، اور آپ کو بہت اچھے لائکس مل رہی ہیں اور بہت اچھے کامنٹس مل رہے ہیں، اور اس میں ایک دو کامنٹس کسی نے نیگیٹو کر دیے یا جوک والے کر دیے،
تو آپ کو وہ کامنٹس اسٹینڈ آؤٹ کریں گے. آپ بھول جائیں گے کہ 20 لوگوں نے تعریف کی ہے، لیکن آپ بولیں گے یار یہ 2 لوگوں نے مجھے ایسے کیوں کہا. تو بیسیکلی ہمارا یہ منکی مائنڈ اسٹیٹ پلس نیگیٹیوٹی بائس، تو یہ دونوں مل کے ہمارے ذہن کو ہمیشہ اسٹریس میں رکھتے ہیں. ہمارا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے اور ہر وقت نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا تو وہ پاسٹ کی چیزیں یا پھر وہ فیوچر میں اینٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک طرح سے اسٹریس کی کیفیت میں رہتا ہے. تو یہ مائنڈ فل یا میڈیٹیشن کی پریکٹس یہ بیسیکلی یہ کرتی ہے کہ ہمارے منکی مائنڈ کو کام کرتی ہے اور ہمیں جو بھی ہماری موجودہ صورتحال ہے وہ ہمیں اس کو آبزرو کرنے میں مدد دیتی ہے بغیر کسی ججمنٹ کے. ایک طرح سے ایک کام مینر میں وہ ہمیں جج کرنا سکھاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دریا ہے، بہت تیزی سے بہہ رہا ہے اور آپ اس دریا کے اندر ہیں، تو آپ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ ایک طرح سے آپ مطلب بہت اسٹریس حالت میں ہوں گے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ آپ وہ دریا اسی طرح بہہ رہا ہے، لیکن آپ اس دریا کے اندر نہیں ہیں، آپ اس دریا کے باہر کنارے پہ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ سچویشن ایک دم سے بالکل چینج ہو گئی. اب وہ آپ ایک کام کی حالت میں ہیں، مطلب ایک طرح سے ایک پرسکون حالت میں ہیں، اور وہ دریا یا جو سوچیں ہیں وہ اسی طرح چلتی جا رہی ہیں. تو یہ مائنڈ فلنس یا میڈیٹیشن کی جو پریکٹس ہے یہ ایک طرح سے ایک اسکل ہے جو ہم اپنے ذہن کو ٹرین کرتے ہیں اور یہ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی چیزیں ہیں یا جو بھی ہماری ایموشنز ہیں یا جو بھی ہماری سوچ ہیں اس کو ہم آبجیکٹیولی آبزرو کریں، اس کے اندر انوالو نہیں ہو جائیں، اس کے اندر بیسیکلی اس دریا کے اندر ڈوب نہیں جائیں. ڈین نے اس کتاب میں ایک ایکرونیم شیئر کیا ہے، رین. یہ بیسیکلی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم یہ میڈیٹیشن کی پریکٹس جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس رین میں آر جو ہے وہ ریکگنائز ہے. وہ بیسیکلی یہ کہ آپ صرف اپنی ایموشنز کو ریکگنائز کریں. جیسے کہ آپ غصے میں ہیں تو آپ یہ ریکگنائز کریں کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے، دیٹس اٹ. اور اے ہے الاؤ کے لیے. سو بیسیکلی آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اس کو الاؤ کریں، اپنے آپ کو الاؤ کریں کہ غصہ ٹھیک ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے. آپ اس کو سپریس کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ اس کو الاؤ کریں. آئی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہے. سو بیسیکلی آپ انویسٹیگیٹ کریں یا آبزرو کریں کہ اس غصے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ شیور کر رہے ہیں یا اپنے دانتوں کو زور سے پریس کر رہے ہیں یا جو بھی، اس کو بس صرف آبزرو کریں. اور این ہے نان آئیڈینٹیفیکیشن. وہ بیسیکلی یہ کہ آپ یہ بلیو کریں کہ یہ ایک طرح سے ایک ٹیمپریری اسٹیٹ ہے، مجھے کچھ ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غصہ ایک ٹیمپریری ایموشن ہے اور یہ ابھی ختم ہو جائے گا. سو بیسیکلی اگر آپ یہ اسٹیپ اپنے ذہن میں دہرائیں گے تو آپ کوئی بھی ایموشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر آسانی سے قابو پا لیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس ایموشنز میں بہہ جائیں اور ریاکٹ کر لیں. ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ہمارے ذہن میں کیا آ جائے. مطلب یہ منکی مائنڈ ہے، وہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی خیال آ سکتا ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم اس پہ کس طرح سے ریاکٹ کریں. یہ ہمارے 100% کنٹرول میں ہے. تو یہ مائنڈ فلنس یا میڈیٹیشن کی جو پریکٹس ہے یہ ہمارا وہ کنٹرول امپروو کرتی ہے. مائنڈ فلنس بیسیکلی ایک طرح سے ہمارے ذہن کے اندر ایک اسپیس کریٹ کرتی ہے جو ہمیں الاؤ کرتی ہے چیزوں کو ہم رسپونڈ کریں، ریئیکٹ نہ کریں. بہت سارے لوگ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جو موجودہ مومنٹ ہے ان کی زندگی کا وہ ایک طرح سے ایک آبسٹیکل ہے اور ایک ہنڈرنس ہے، اور ان کو وہ ہنڈرنس یا آبسٹیکل جمپ کر کے نیکسٹ سٹیج میں جانا ہے، اور وہ اسی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. امیجن کریں کہ اسی طرح آپ کی ساری زندگی گزر جائے. مطلب آپ بس یہی سوچتے رہیں کہ یہ جو کرنٹ پریزنٹ مومنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نیکسٹ میں جانا ہے، وہ بہتر ہوگا، اور وہ سرکل کبھی وہ ختم ہی نہیں ہو. کتنی اسٹریسفل لائف ہے یہ. فیوچر کی اینٹیسپیشن میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن ہمیں جو ہمارا پریزنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس پہ شکر گزار ہونا سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. وہ جو ہمارا پریزنٹ مومنٹ ہے وہی ہماری ریالٹی ہے.
جو فیوچر ہے وہ ریئل نہیں ہے، وہ ایک طرح سے صرف اینٹیسپیشن ہے. تو جب یہ ہمارا منکی مائنڈ کام یا کوائٹ ہوتا ہے تو اس کی ٹینڈنسی پاسٹ میں ٹریول کرنے کی یا فیوچر میں ٹریول کرنے کی کم ہو جاتی ہے، اور وہ پریزنٹ کے اوپر فوکس کرنا انکریز کر دیتا ہے. مطلب ہم جب اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے حال پہ شکر گزار ہوتے ہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے ہمارا ہیپینس لیول انکریز ہو جاتا ہے. امید ہے یہ کوئک سمری آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ کتاب جو ہے مجھے بہت پسند آئی. آپ بھی اس کو ضرور پڑھیں، آپ کو اچھی لگے گی. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، اور پڑھنے کے بعد ہم سے شیئر کریں کہ آپ کو کیسی لگی. انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر.